پہ عمل کرنے کا مطلب ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، لائف اسٹائل ہے. تو وہ یہ نہ سمجھے اس کو کہ صرف اور آپ نے گریا کیا اور جنت آپ کی ہو گئی. وہ تو ہے، وہ تو آپ پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں. تو وہ ایک چیز جو آپ کو حاصل ہو چکی ہے اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے یار؟ بیوی نے کہا میں ایک قوم پیدا کروں گی، وہ ہو گئی. تو اب جو آزاداری ہے وہ آپ کو جس جگہ، جس زمین کے جس حصے میں آپ کو آباد کیا گیا کہ ذکر حسین کے لیے، اس میں رہنے کے لیے آپ کو ایک اچھا انسان بھی تو ہونا چاہیے نا، ایک سوسائٹی کا کارآمد فرد بھی تو ہونا چاہیے نا. تو آزاداری وہ انسان بناتی ہے. آپ جنت تو آپ کی ہو چکی ہے، آپ نے ایک رات صبح دیا ہو گئی. اب آزاداری کو صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے بہت سارے علماء، ہمارے بہت سارے شعراء آج کل یہی گفتگو کرتے ہیں کہ رو تمہیں جنت ملے گی، رو تمہیں جنت ملے گی، رو تمہیں ملے گی. وہ جنت تو طے ہے بھیا. تو آزاداری کو صرف اور صرف اس طریقے سے ضائع نہ کریں جس طریقے سے ہم اپنی دیگر عبادات کو ضائع کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، کوئی بات تلخ لگے تو اس کے لیے سن کے الفاظ تلخ ہیں میری جانب نگراں، اب مجھے مدحت شبیر رقم کرنی ہے، ورق سادہ پہ ورق سادہ پہ تقدیر رقم کرنی ہے. مجھ پہ لازم ہے مگر حفظ مراتب کا خیال. لیکن حفظ مراتب کا لفظ ہے وہی تہذیب کہ مجھ پہ لازم ہے مگر حفظ مراتب کا خیال. ہولے مرکز پہ نظر پھر ہو جوانب کا خیال. ہولے مرکز پہ نظر پھر ہو جوانب کا خیال. نقطۂ ناط سے مشتق ہو مناقب کا خیال. نقطۂ ناط سے مشتق ہو مناقب کا خیال. پہلے مرکب کا بیاں بعد میں راکب کا خیال. پہلے نقطۂ ناط سے مشتق ہو مناقب کا خیال. پہلے مرکب کا بیاں بعد میں راکب کا خیال. پہلے مرکب کا بیاں بعد میں راکب کا خیال. مجھ پہ واجب ہے سخن ناط سے آغاز کروں. مجھ پہ واجب ہے سخن ناط سے آغاز کروں اور پھر جیسے جہاں چاہوں میں پرواز. مجھ پہ واجب ہے سخن ناط سے آغاز کروں اور پھر جیسے جہاں چاہوں میں پرواز کروں. رحمت کل بھی وہی، مالک و مختار وہی، حسن ترتیب تغیر کے نگہدار وہی، خالق ہر دو سرا کا رخ اظہار وہی. خالق ہر دو سرا کا رخ اظہار وہی، تاب تقریر وہی، طاقت گفتار وہی. تاب تقریر وہی، طاقت گفتار وہی. میرے احوال پہ کچھ ان کا کرم ہو جائے، میرے احوال پہ کچھ ان کا کرم ہو، جو بھی سینے میں ہے کاغذ پہ رکھا. میرے احوال پہ کچھ ان کا کرم ہو جائے، جو بھی سینے میں ہے کاغذ پہ. میں بہت تیزی سے اب جا رہا ہوں کہ میرے احوال پہ کچھ ان کا کرم ہو جائے، جو بھی سینے میں ہے کاغذ پہ رقم ہو جائے. مالک محضر مرضی الہی ہے رسول، صادر و مصدر مرضی الہی ہے رسول، صاحب دفتر مرضی الہی ہے رسول، اور سر بسر مظہر مرضی الہی ہے رسول. سر بسر مظہر مرضی الہی ہے رسول. کن وہ کہتا ہے تو بس ان کی خوشی کی خاک ہے. کن وہ کہتا ہے وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اہل تشیع پہ کہ وہ نعت کو
کے اوپر اس طریقے سے رسپانس نہیں دیتے. بھائی آپ نعت پڑھیں تو آپ ان کی کبھی زلفوں سے الجھ جاتے ہیں, کبھی کملی سے الجھ جاتے ہیں. آپ اوصاف پڑھیں رسول کے بعد, پھر دیکھیں شیعہ سے زیادہ نعت کے اوپر داد دینے والا آپ کو روئے زمین پہ نہیں ملے گا, لیکن آپ نعت کہیں تو. کن, ابھی میں نے صرف بیٹھ کے ایک ہی مصرع پڑھا ہے, دوسرا مصرع تو پڑھا ہی نہیں, کہ کن وہ کہتا ہے تو بس ان کی خوشی کی خاطر, پھر جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے نہیں, پھر جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے انہی کی خاطر, پھر جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے انہی کی خاطر. نفس گھر میں زماں کیا ہے بجز نور نبی, پھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انہی کی خاطر. نفس گھر میں زماں کیا ہے بجز نور نبی, کون کیا شے ہے مکہ کیا ہے بجز نور نبی, کون کیا ہے, کون کیا شے ہے مکہ کیا ہے بجز نور نبی. وجہ تخلیق جہاں کیا ہے, وجہ تخلیق جہاں کیا ہے بجز نور نبی, اور جسد کن میں رواں کیا ہے, جسد کن میں رواں جسد کن میں رواں کیا ہے بجز نور نبی, جسد کن میں رواں کیا ہے بجز نور نبی. سب کو اس نور کے جلوے نے ہے چمکایا ہوا, سب کو اس نور کے جلوے نے ہے چمکایا ہوا. سورج ایک عکس ہے, سورج ایک عکس ہے اور عکس بھی دھندلایا ہوا. سب کو اس نور کے جلوے میں ہے چمکایا ہوا. سورج ایک عکس ہے اور عکس بھی دھندلایا ہوا. سورج ایک عکس ہے اور عکس بھی دھندلایا ہوا. جوہر ذرہ میں ایٹم, جوہر ذرہ میں دیکھیں نا پروٹون اور نیوٹرون لڑتے رہتے ہیں کہ جوہر ذرہ میں پیکار انہی کے دم سے, جوہر ذرہ میں پیکار انہی کے دم سے, مستقل گرمی بازار انہی کے دم سے. وقت گردش میں ہے ہر بار انہی کے, وقت گردش میں ہے ہر بار انہی کے دم سے. گھومتا رہتا ہے پرکار, ارے گھومتا رہتا ہے پرکار انہی کے دم سے. سارے سیارے جو گردش میں نظر آتے ہیں, سارے سیارے جو گردش میں نظر آتے ہیں, اور ان کے اطراف میں پھرنے کے لیے جاتے ہیں. سارے سیارے جو گردش میں نظر آتے ہیں, ان کے اطراف میں پھرنے کے لیے جاتے ہیں. دو پہلو میں بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. اس مرثیے میں پہلے میں بتا دوں کہ جو مصائب ہیں بہت زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, اور کیونکہ جدید مرثیے میں اگر روایتی انداز کے وہ مرثیے جو مصائب لکھے جائیں کہ جو منظر نگاری مصائب کی, تو وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا جدید مرثیے کے. جدید مرثیے میں آپ اشارے کرتے ہیں, پوری تفصیل بیان نہیں کرتے, تو اسی طریقے سے ہیں. آگے میں نے کی ہے لیکن میں وہ پڑھوں گا نہیں. میں ایک ایسی جگہ پہ مرثیے کو ختم کر دوں گا جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مصائب کا حق میں نے میرے قلم نے ادا کر دیا. تو میں آپ کی سماعت جیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے کہ وہ سیاد علی اکبر کے مصائب ہیں اور وہ سینہ توڑ دینے والے مصائب ہیں. لکھے نہ لکھنے کے جا سکتے ہیں, نہ بیان کیے جا سکتے ہیں. کہ سارے سیارے جو گردش میں نظر آتے ہیں ان کے اطراف میں پھرنے کے لیے جاتے ہیں. اور عالم کن میں ہے جو, عالم کن میں ہے جو اس کے نبی مولا ہیں. عالم کن میں ہے جو اس کے نبی مولا ہیں. انبیاء ہوں کہ ملائک ہوں یہی مولا ہے. عالم کن میں ہے جو اس کے نبی مولا ہیں.
اچھا ایک اور میں بتا دوں کہ بہت سارے کہ ہمارے یہاں مرثیے کی سماعت نہیں ہوتی، تو مرثیے میں ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں نا، اس کو گریز کہتے ہیں، کہ آپ کہاں ذکر کر رہے ہیں اور کہاں سے، تو اس کا پھر آپ مختلف مضامین سے، مختلف قافیوں سے، مختلف ردیفوں سے سہارا لے کے نا وہ آپ ڈیٹور جو ہوتا ہے نا آپ کا گوگل کی زبان میں وہ کرتے ہیں، اس کو گریز کہتے ہیں۔ کہ اب اس میں دیکھیے گا گریز کے لیے چار مسئلے ہیں کہ عالم کن میں ہے جو اس کے نبی مولا ہیں، انبیاء ہوں کہ ملائک ہوں یہی مولا ہیں، اور پاس کے بھی ہیں یہی، دور کے بھی مولا، پاس کے بھی ہیں یہی، دور کے بھی مولا ہیں، اور جس کے مولا ہے نبی اس کے کیسی تربیت ہوتی ہے ہمارے بچوں کے پرچے ادا کو مولا سلام کہ جس کے مولا ہیں نبی اس کے علی مولا ہیں، پائے تخت رسالت ہے یہ ساری دنیا، پائے تخت رسالت ہے یہ ساری دنیا، اور تحت احکام ولایت ہے یہ، زیر احکام ولایت زیر احکام ولایت ہے یہ ساری دنیا، اور حد امکان و مکان تابع فرمان علی، مولا ہی بیٹھے ہیں کہ حد امکان و مکان تابع فرمان علی، محور نظم جہاں جنبش مژگان علی، محور نظم جہاں جنبش مژگان علی، اور میرے ماں باپ کی اولاد کی قربان، میرے ماں باپ بھی اولاد بھی قربان علی، میرے ماں باپ بھی اولاد بھی قربان علی، اور اپنی تخلیق کا عرفان ہے، اپنی تخلیق کا عرفان ہے، عرفان علی اپنی تخلیق کا عرفان ہے۔ اچھا ایک بات میں کہہ دوں، اس میں آپ کو ایسے کچھ مرثی مصرے میں پڑھوں گا، آپ کو لگے گی کچھ سنے سے ہیں، تو یہ مرثیہ میں نے 92 یا 93 میں کہا ہے، تو یہ بہت چھپا بھی ہے، تو اس کی بازگشت کہیں تو بکھرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے، تو وہ کس طرح سے تبدیلی کے ساتھ نظر آ جاتی ہے، مطلب کسی دوسرے نام سے نظر آ جاتی ہے، تو وہ بات ہے وہ ہوتا ہے، اس طریقے سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، اور سے وہ تو یہ، لیکن اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے کہ جس نے پہلے لکھ دیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہے ان کا شعر سب لیا ہوگا، کہ خیر نہیں مولا ان کو بھی حضرت فرمائے کہ وہ دور پڑی جائے اپنے طرف، کہ میرے ماں باپ بھی اولاد بھی قربان علی، اور اپنی تخلیق کا عرفان ہے عرفان علی، اور ظاہری جاہو حشم سے کوئی کب کھلتا ہے، ظاہری جاہو حشم سے کوئی کب کھلتا ہے، ارے ان پہ ایمان سے معیار نسب، اپنی تخلیق کا عرفان ہے، اپنی تخلیق کا عرفان ہے، ظاہری جاہو حشم سے کوئی کب کھلتا ہے، ان پہ ایمان سے معیار نسب کھلتا ہے، ان پہ ایمان سے معیار نسب کھلتا ہے، ان کا قامت قد تشبیہ و گما سے بھالا، ان کا سایہ جسد کون و مکان سے بالا، ان کے اوصاف معلا ہے بیاں سے بالا، اور ان کا سجدہ بھی ہے محراب جہاں سے بالا، ان کا سجدہ بھی ہے محراب جہاں سے بالا، سر جھکانے کا بھی
انداز جدا ہوتا ہے، زیر پا فرش نہیں عرش سے سر جھکانے کا بھی انداز جدا ہوتا ہے، زیر پا فرش نہیں. اور ایک مرتبہ اور اب میں بہت ہی اس کے خاص جو بند ہیں مولا کائنات کی حوالے سے، ان کے فضائل کے، کیونکہ میرا اپنا ایک فضائل کا انداز ہے کہنے کا نا. میں سورج کا تقابل ذروں سے نہیں کرتا. تو میری شاعری میں آپ کو جو غیر معیاری جو مقابلے ہوتے ہیں نا وہ بالکل بھی نہیں نظر آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو برا بھلا کہنا ہے یا ایک لفظ کہہ لیجیے تبرے کا مخالف نہیں، بالکل. میں ہر چیز کو اس کے وقت پہ کرنے کہ جب جس کا وقت ہے نا، جیسے کہ عبادتوں کے اوقات آپ کو مقرر کر دیے گئے نا. آپ فجر کی نماز جو ہے نا عصر کے وقت نہیں پڑھ سکتے بھائی، وہ تعقیبات پڑھنی ہے آپ کو، تو نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتے یا نماز کے بعد نہیں پڑھیں گے. تو وہ ساری چیزیں ہیں، اس کو خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. ہر عبادت کا ایک وقت ہے، ہر عبادت کی ایک جگہ ہے. وہ آج کیجیے، ہمارے تو گھروں میں 2-3 جگہیں ہوتی ہیں بھائی. ہر گھر میں ہے بھیا، بات کیجیے بھیا، جو دل چاہے جتنا کیجیے، وہ بنی ہی جگہ اس کے لیے. ہاں ہاں، اور وہاں آپ کو وہ منہ بھی میسر ہوتا ہے جس سے اس کا دکھ ذکر ہونا ہے. تو وہ کہ وقف ہیں مولا سلامت کہ وقف ہیں ارض و سما خدمت حیدر کے لیے. وقف ہیں ارض و سما خدمت حیدر کے لیے. لفظ تخلیق ہوئے مدحت حیدر. وقف ہیں ارض و سما خدمت حیدر کے لیے. لفظ تخلیق ہوئے مدحت حیدر کے لیے، اور کوئی تمثیل نہیں قامت حیدر کے لیے. کوئی تمثیل نہیں قامت حیدر. 14 مصرع بیت مولا پڑھے کہ وقف ہیں ارض و سما خدمت حیدر کے لیے. لفظ تخلیق ہوئے مدحت حیدر کے لیے، کوئی تمثیل نہیں قامت حیدر کے لیے. اور تنگ ہے کون و مکان وسعت حیدر. تنگ ہے کون و مکان تنگ ہے کون و مکان وسعت حیدر کے لیے. بیت مولا کے سامنے بیٹھے، تنگ ہے کون و مکان وسعت حیدر کے لیے، اور وسعت انفس و آفاق ہے جامع ان کا. وسعت انفس و آفاق ہے جامع ان کا، اور تہبت چادر افلاک. وسعت انفس و آفاق ہے جامع ان کا، اور تہبت چادر افلاک. تہبت چادر افلاک جامع ان کا. وسعت انفس و آفاق ہے جامع ان کا، تہبت چادر افلاک امامہ ان کا. ان کے آداب سے توحید عیاں ہوتی ہے، ان کے افکار سے تردید گما ہوتی ہے، ان کے اسلوب سے تہذیب بیاں ہوتی ہے، ان کے اسلوب سے تہذیب بیاں ہوتی ہے. ان کی تحریر بھی آیات نشاں ہوتی ہے، ان کی تحریر بھی آیات نشاں ہوتی ہے. ہست اور بود کی تفسیر بدل دیتے ہیں، ایک اشارے سے یہ تقدیر ایک اشارے سے یہ تقدیر بدل دیتے ہیں. فلسفہ ہو کہ طریقت ہے علی کے دم سے، علم اشیاء ہو کہ حکمت
ہے علی کے دم سے. اور کیمیا، کیمسٹری، کمیت، فزکس، کیمیا ہو کہ کمیت ہے علی کے دم سے. جو بھی ہے اس کی حقیقت ہے علی. جو بھی ہے اس کی حقیقت ہے علی کے دم سے. اچھا ایک بیت جو ہے وہ عموماً میں پڑھتا ہوں تو اس طریقے سے آیا وہ کھلتی نہیں ہے کچھ لوگوں پر. وہ بتا دوں کہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں. جب آئینہ دیکھتے ہیں آپ، جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ آپ ہی نظر آتے ہیں نا. یہ ہے نا ذہن میں کہ جو ابھی تک ہے نہا، جو ابھی تک ہے نہا وہ بھی آیا ان کے لیے. اور آئینے جیسی ہے تصویر جہاں ہے. آئینے جیسی ہے تصویر جہاں ان کے لیے. آئینے جیسی ہے تصویر جہاں ان کے لیے. رمز تخلیق زمین کیا ہے، فلک میں کیا ہے، جوہر ذرہ میں کیا کچھ ہے، سمک میں کیا ہے، مہر کیا شے ہے، ستارے کی چمک میں کیا ہے. کیا ہے رفتار صبا گل کی مہک میں کیا ہے. کیا ہے رفتار صبا گل کی مہک میں کیا ہے. نہ تدبر سے نہ تحقیق سے پہچانتے ہیں. نہ تدبر سے نہ تحقیق سے پہچانتے ہیں. اور شے کے باطن کو یہ تخلیق سے پہچانتے ہیں. نہ تدبر سے نہ تحقیق سے پہچانتے ہیں. شے کے باطن کو یہ تخلیق سے پہچانتے ہیں. جب تدبر تھا نہ تحقیق علی تھے موجود. شے کے باطن کو یہ تحقیق سے پہچانتے ہیں. جب تدبر تھا نہ تحقیق علی تھے موجود. جب قلم تھا نہ تعلیق علی تھے موجود. جب تصور تھا نہ توفیق علی. جب تصور تھا نہ توفیق علی تھے موجود. جب زمانہ ہوا تخلیق، جب زمانہ ہوا تخلیق. میں امتحان ہے بات کا. میں بہت ہی سائنسی بیت ہے جو میں پڑھنے والا ہوں کہ جب زمانہ ہوا تخلیق علی تھے موجود. اور کار تخلیق میں حیدر کی خبر شامل ہے. کار تخلیق میں حیدر کی خبر شامل ہے. اور شے کی ترکیب کہتے ہیں کیمسٹری. کسی شے کی جو کیمسٹری ہوتی ہے نا، جن چیزوں سے اجزاء سے مل کے کوئی چیز بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں ترکیب. اس کی نا کہ ترکیب استعمال کرنے کو ایک جگہ کرتے ہیں، مرکب جیسا کہتے ہیں ترکیب. اس شے کی ترکیب میں، کار تخلیق میں حیدر کی خبر شامل ہے. اور شے کی ترکیب میں مولا کی نظر شامل ہے. تخلیق میں حیدر کی نظر شامل ہے. اور شے کی ترکیب میں مولا کی نظر شامل ہے. شے کی ترکیب میں مولا کی نظر شامل ہے. سب در و بست زمانہ ہے درے حیدر سے. گردش کن کا تسلسل ہے انہی کے گھر سے. جس جگہ حکم یہ دیں ابر وہیں پر برسے. جس جگہ حکم یہ دیں ابر وہیں پر برسے. رزق دیتا ہے خدا ملتا ہے. رزق دیتا ہے خدا ملتا ہے ان کے در سے. امر خلاق کی تجسیم علی کرتے ہیں. امر خلاق کی تجسیم علی کرتے ہیں. وہ عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے. بس میں پہنچ رہا ہوں اپنے منزل پر. وہ عطا کرتا ہے. ایک مرتبہ اور عطا کرتا ہے. تقسیم علی کرتے ہیں. رب سے جو رزق بھی پاتے ہیں علی و زہرا. رب سے جو رزق بھی پاتے ہیں علی و زہرا. ساری دنیا کو کھلاتے ہیں علی و زہرا.
ساری دنیا کو کھلاتے ہیں علی و زہرا، نظم عالم کو چلاتے ہیں علی و زہرا، اپنا گھر بار لٹاتے ہیں علی، اپنا گھر بار لٹاتے ہیں علی و زہرا، جو میسر ہو جو میسر ہو رہے حق میں لٹا دیتے ہیں، جو میسر ہو رہے حق میں لٹا دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ بھوکا ہی سلا دیتے ہیں، جو میسر ہو رہے حق میں لٹا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ بھوکا بھی سلا دیتے ہیں۔ صبر و رسم سخاوت ہے انہی کے در سے، کل تخلیق کو نسبت ہے انہی کے در سے، علم و حکمت کی حکایت ہے انہی کے در سے، اور حرف و قرطاس کی عظمت ہے انہی کے در سے، حرف و قرطاس کی عظمت ہے انہی کے در سے، صلح نامہ بھی جو حرف و قرطاس کی عظمت ہے انہی کے در سے، صلح نامہ بھی جو لکھے کبھی اولاد علی، صلح نامہ بھی جو لکھے کبھی اولاد علی، ارے نو کے خامہ سے جھلکنے لگے فولاد علی، صلح نامہ بھی جو لکھے صلح نامہ بھی جو لکھے کبھی اولاد علی، نو کے خامہ سے جھلکنے لگے فولاد علی، نو کے خامہ سے جھلکنے لگے فولاد علی، صلح شبر میں نہا راز کو کیسے سمجھے، صلح شبر میں نہا راز کو کیسے سمجھے، زاغ شہباز کی پرواز کو کیسے صلح شبر میں نہا راز کو کیسے سمجھے، زاغ شہباز کی پرواز کو کیسے سمجھے، کم نظر وسعت اعجاز کو کیسے کم نظر وسعت اعجاز کو کیسے سمجھے، ارے کربلا سازی کے آغاز کو کربلا سازی کے آغاز کو کم نظر وسعت اعجاز کو کیسے سمجھے، کربلا سازی کے آغاز کو کیسے سمجھے، صفحہ صلح تھا آئینہ مقتل کی طرح، صفحہ صلح تھا آئینہ مقتل کی طرح، اور کار تحریر تھا شمشیر پہ صیقل کی طرح، کار تحریر تھا شمشیر پہ صیقل کی طرح، کار تحریر تھا شمشیر پہ صیقل کی طرح، صاف صاف کاغذ پہ نظر آتی ہے تصویر حسین، صاف کاغذ پہ نظر آتی ہے تصویر حسین، لہجہ حرف ہے یا نعرہ تکبیر حسین، نفس مظلوم ہے چمکتی ہوئی شمشیر حسین، صلح کے متن میں پوشیدہ ہے تقدیر حسین، صلح کے متن میں پوشیدہ ہے تقدیر حسین، فہم اسرار شرائط میں بھٹک جاتی تھی، فہم اسرار شرائط میں بھٹک جاتی تھی، ہاں مگر کرب و بلا صاف فہم اسرار شرائط میں بھٹک جاتی تھی۔ اگر آپ صلح حسن کا اس سے آپ انالیسس کریں، آپ پڑھیں، تو یہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ شرائط اس کے اندر رکھی، مطلب ایک اس کے اندر شرط یہ تھی کہ معاویہ لعنت بے شمار اس کے اوپر، مطلب اس کے بعد جو حکمران ہوگا وہ امام حسن کی اولاد سے ہوگا، مطلب جو بھی خلافت ہے وہ شرط صلح نامے کا حصہ تھا۔ اب جو عقل سے عاری غور و فکر کی جن کی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسن تو وہ موجود ہے، وہ کو بچاتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو کربلا نظر آ رہی تھی، وہ خطرے کا رخ اپنی اولاد کی طرف موڑ رہے تھے۔ عقل فہم اسرار شرائط میں بھٹک جاتی، ہاں مگر کرب و بلا صاف نظر آتی تھی،
واقف امر مشیت تھے حسن اور حسین، واقف علم حقیقت صاحب علم حقیقت تھے حسن اور حسین، مرکز رشد و ہدایت تھے حسن اور حسین، ارے مذہب حق کی ضرورت تھے، مذہب حق کی ضرورت تھے حسن اور حسین، تشنگی ان کے لیے، زہر ستم ان کے لیے، ایک اس دن کے لیے دوسرا اس دن، ایک اس دن کے لیے دوسرا اس دن کے لیے، اور اس دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں حسین، اور اس دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں حسین، زام باطل کو ارادے سے مسلتے ہیں، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، زام باطل کو ارادے سے مسلتے ہیں حسین، دیکھ دیکھ کس آن سے کس شان سے چلتے ہیں، دیکھ کس آن سے کس شان سے چلتے ہیں حسین، اے زمانے تیری تقدیر بدل دے، اے زمانے تیری تقدیر بدلتے ہیں حسین، حاکم وقت کی دستار کچل جاتی ہے، حاکم وقت کی دستار کچل جاتی ہے، ارے قدم اٹھتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے، قدم اٹھتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے، حج کو عمرے سے بدلتے ہوئے شبیر چلے، اصل قرآن کی سناتے ہوئے تفسیر چلے، دل بدلتے ہوئے کرتے ہوئے تسخیر چلے، اور ایسے چلتے تھے کہ جیسے کوئی شمشیر، ایسے دل بدلتے ہوئے کرتے ہوئے تسخیر چلے، ایسے چلتے تھے کہ جیسے کوئی شمشیر چلے، اور ایسے جاتے تھے کہ جیسے کوئی شیر آتا ہے، ایسے جاتے تھے کہ جیسے کوئی شیر آتا ہے، اور دور ہی سے نظر آتا تھا دلیر آتا، ایسے جاتے تھے کہ جیسے کوئی شیر آتا ہے، دور ہی سے نظر آتا تھا دلیر آتا، دیکھ شبیر کے چہرے پہ حشم حیدر کا، دیکھ اکبر کے جواں سینے میں دم حیدر کا، دیکھ قاسم کے لڑک پن پہ کرم حیدر کا، اور دیکھ عباس کے شانے پہ علم، دیکھ عباس کے شانے پہ علم حیدر کا، اور ماں کی گودی میں جو ششماہا نظر آئے گا، ماں کی گودی میں جو ششماہا نظر آئے گا، ارے مٹھیاں بیچ کے مقتل میں اتر آئے گا، ماں کی گودی میں جو ششماہا نظر آئے گا، مٹھیاں بیچ کے مقتل میں اتر آئے گا، نظر آتے ہیں دمکتے ہوئے سے، تابش شوق شہادت سے مہکتے دمکتا دہکتے ہوئے سے، جن کی نبضوں میں شرارے ہیں لپکتے ہوئے سے، گلشن زہرا کے گل ہیں یہ مہکتے ہوئے سے، گلشن زہرا کے گل ہیں یہ مہکتے ہوئے سے، حالت جنگ میں بھی درس عمل دیتے ہیں، حالت جنگ میں بھی درس عمل دیتے ہیں، یہ تو مقتل کو بھی مکتب میں بدل دیتے ہیں، حالت جنگ میں بھی درس عمل دیتے ہیں، یہ تو مقتل کو بھی مکتب میں بدل دیتے ہیں، ان کی رگ رگ میں رواں خون ابو طالب ہے، ان کے سینوں میں جمع خون ابو طالب ہے، ہر نفس شعلہ بجا خون ابو طالب ہے، ان کی عظمت کا نشان خون ابو طالب ہے، ان کی عظمت کا نشان خون ابو طالب ہے، باوفا کیوں نہ ہو، باوفا کیوں نہ ہو، اخلاف ابو طالب ہیں، باوفا کیوں نہ ہو، اخلاف ابو طالب ہیں، ان کے کردار میں اوصاف ابو طالب، ان کے کردار میں اوصاف ابو طالب ہیں، اپنے خون سے نئی تاریخ لکھیں گے یہ لوگ، برسرے آب رواں تشنا رہیں گے یہ لوگ، تنے تنہا بھی ہزاروں سے لڑیں گے یہ لوگ، قتل ہو جائیں گے بے شک پر جیئیں گے،
قتل ہو جائیں گے بے شک پر جیئیں گے یہ لوگ، مرگ اور زیست کا مفہوم بدل جائیں گے. قتل ہو جائیں گے بے شک پر جیئیں گے یہ لوگ، موت اور زیست کا مفہوم بدل جائیں گے. اور خاک میں مل کے ہر ایک شے میں نظر آئیں گے. موت اور زیست کا مفہوم بدل جائیں گے. خاک میں مل کے ہر ایک شے میں نظر آئیں گے. خاک میں مل کے ہر ایک شے میں نظر آئیں گے. پھول میں، شاخ میں، پتوں میں لہو ان کا ہے. رات میں، صبح میں، شاموں میں لہو ان کا ہے. مہر میں، ماہ میں، تاروں میں لہو ان کا ہے. ارے 5 وقتوں کی اذانوں میں لہو ان کا ہے. 5 وقتوں کی اذانوں میں لہو ان کا ہے. سجدہ کب ہوتا جو گردن نہ کٹاتے یہ لوگ. سجدہ کب ہوتا جو گردن نہ کٹاتے یہ لوگ. اور کیسی تکبیر جو نعرہ نہ لگاتے. سجدہ کب ہوتا جو گردن نہ کٹاتے یہ لوگ. کیسی تکبیر جو نعرہ نہ لگاتے یہ لوگ. درمیان ان کے وہ ایک بندہ آزاد حسین، زینت خلد نسب زہرا کی اولاد حسین، وہ ارادے کا دھنی عزم فولاد حسین. مضطرب ہے نہ سراسیما نہ ناشاد حسین. مضطرب ہے نہ سراسیما نہ ناشاد حسین. جب بھی رکتا ہے قدم حق کے لیے رکتا ہے. جب بھی رکتا ہے قدم حق کے لیے رکتا ہے. سر بھی جھکتا ہے تو سجدے کے لیے. سر بھی جھکتا ہے تو آخری کچھ بند ہے جو بہت اہم ہے اس مرثیے کے. اس کو ادراک ہے، اس کو ادراک ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے. اس کو ادراک ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے. مسند و تخت ہے کیا، اصل حکومت کیا ہے. مسند و تخت ہے کیا، اصل حکومت کیا ہے. خواہش امن ہے کیا، فرض امامت کیا ہے. جانتا ہے کہ زمانے کی ضرورت کیا ہے. جانتا ہے کہ زمانے کی ضرورت کیا ہے. جانتا ہے کہ زباں چاہیے مجبوروں کو. جانتا ہے کہ زباں چاہیے مجبوروں کو. اور لہجے خون میں ازاں چاہیے. لہجے خون میں ازاں چاہیے مجبوروں کو. لب گرفتہ کو ہے اظہار کی جرت درکار. سوز پنہا کو ہے للکار کی جرت درکار. دل دریدہ کو ہے پیکار کی جرت درکار. اور جبر کیشوں کو ہے انکار کی جرت. جبر کیشوں کو ہے انکار کی جرت درکار. منجمد ہوتے ہوئے خون کو حرارت دے دی. منجمد ہوتے ہوئے خون کو حرارت دے دی. اس نے حق کے لیے لڑ جانے کی. اس نے حق کے لیے، میں اب بہت دیر ہو گئی ہے میں بس کو چھوڑ رہا ہوں کچھ دن. اس نے حق کے لیے لڑ جانے کی حکمت دی. اس نے سمجھایا حق آگاہی کا کیا مطلب ہے. دور تزویر میں افراد کا کیا منصب ہے. شرع مظلوم ہے کیا، درد کا کیا مذہب ہے. کربلا جنگ کا میدان نہیں مکتب ہے. کربلا جنگ کا میدان نہیں مکتب ہے، مستحب ہے. ایک روایت ہے جس کے ذیل میں مولانا حسن انداز کا مشہور سلام تقدم والعلی کہ سب سے پہلے امام نے اپنے خطابے کو دیا. تو وہ میں نے تبرکن جیسے پہلے ایک باقر مان کر چاروں مصرے اس میں تو ایک ایسے تھے کہ وہ چاروں ہی مجھے اس کے اندر شامل ہوئے کہ کربلا جنگ کا میدان نہیں مکتب ہے. مستحب ہے عمل خیر میں سبقت کرنا. مستحب ہے عمل خیر میں سبقت کرنا. سب سے پہلے علی اکبر کو ہے مستحب ہے عمل خیر میں سبقت کرنا. سب سے پہلے علی اکبر کو ہے رخصت کرنا. کربلا ہو چکی تیار تقدم سچ چکا موت کا بازار تقدم ہوئی عاشور نمودار تقدم. چار جانب سے ہے جلغار
تقدم ولدی ظاہراً ان کا نشانہ تو ہم ہی ہیں بیٹا، ظاہراً ان کا نشانہ تو ہم ہی ہیں بیٹا، ہم اگر اصل میں یہ دشمنیں دی ہیں، ہم اگر اصل میں یہ دشمنیں دی ہیں بیٹا، جاؤ جا کر پھپھی اماں سے اجازت لے لو، ماں کی چھاتی سے لگو اذن شہادت لے لو، ان جوان کاندھوں پہ یہ بار شہادت لے لو، عصر کا وقت بھی نزدیک ہے رخصت لے لو، عصر کا وقت بھی نزدیک ہے رخصت لے لو، دیکھو اور سکون ہمت مانو گے، دیکھو دشمن پہ زمین تنگ نہیں کرنی ہے، دیکھو دشمن پہ زمین تنگ نہیں کرنی ہے، ارے دیکھو لڑنا ہے مگر جنگ نہیں، دیکھو لڑنا ہے، اس کو معلوم ہے اس جنگ کی اوقات ہے کیا، فوج کو زیر و زبر کرنا بھی کوئی بات ہے کیا، ایک اشارہ ہے تیرا خون کی برسات ہے کیا، اور تیری شمشیر بتاتی ہے تیرا ہاتھ ہے، تیری شمشیر بتاتی ہے تیرا ہاتھ ہے کیا، قتل کرنا ہے نہ فوجوں کو بھگانا مقصود، بس ہمیں دین محمد ہے بچانا مقصود، بس ہمیں دین محمد ہے بچانا، الغرض رن میں وہ لخت دل حیدر آیا، جا پھپھی کی تو جگر پارے مادر آیا، ایک عجب دبدبا و شان سے اکبر آیا، ارے گل پڑا رن میں کہ لڑنے کو پیغمبر آیا، گل پڑا رن میں کہ لڑنے کو پیغمبر آیا، فوج کا آخری دستہ بھی نظر آتا تھا، رن چمکتا تھا یہ خورشید جگر، زور بازو بھی عجب اس کا عجب تھی شمشیر، قہر تھی شعلہ تھی بجلی تھی غضب تھی شمشیر، فرق عادہ پہ قیامت کا سبب تھی شمشیر، گرز آتش تو کبھی نارے حطب تھی شمشیر، جس پہ گرتی تھی اسے راکھ بنا دیتی تھی، ایک دستے کو کئی لاکھ بنا دیتی تھی، ایک بس میں آخری دو بند ایک دستے کو چھوڑ رہا ہوں، ایک دستے کو کئی لاکھ بنا دیتی، رخ ہواؤں کا آخری رخ ہواؤں کا اشارے سے بدل سکتا تھا، ایک ہلے میں سواروں کو کچل سکتا تھا، چٹکیوں میں دل آدھا کو مسل سکتا تھا، صاف رستہ تھا جدھر چاہے نکل سکتا، صاف رستہ تھا جدھر چاہے نکل سکتا تھا، صاحب الامر کا بیٹا تھا خبر رکھتا تھا، صاحب الامر کا بیٹا تھا خبر رکھتا تھا، اپنے مقصد پہ بہرحال نظر، اپنے مقصد پہ بہرحال قسمت امت مرحوم نہ سو جائے کہیں، اگر آپ سن سکیں اور میں پڑھ سکوں، قسمت امت مرحوم نہ سو جائے کہیں، در مقصود لڑائی میں نہ کھو جائے کہیں، پیٹ کی باڑ میں دنیا کو ڈبو جائے کہیں، ہاتھ روکا کہ بہت دیر نہ ہو جائے کہیں، ہاتھ روکا کہ بہت دیر نہ ہو جائے کہیں، ارے حد امکان سے مدینے کو بڑھایا آگے،
حد امکا سے مدینے کو بڑھایا آگے، ارے روکا رہبار کو سینے کو بڑھایا۔